حکمت والی قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ کل ہم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کے فضائل سماعت کیے تھے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، صبح کرتا ہے، شام کو کرتا ہے، قبرستان میں کرتا ہے، الگ الگ فضائل ہم نے سماعت کیے تھے۔ ان کی فضائل کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین، یہی فضیلت کافی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار فضائل حضور نے ان کے بیان فرمائے۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، کل ہم نے سماعت کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہو سکتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خاص نام ہو سکتے ہیں، اسی لیے یاسین کسی کا نام نہ رکھا جائے۔ اللہ حضرت نے تو کل اس کے بارے میں سماعت کیا تھا، اگر یاسین کسی نے نام رکھ دیا ہے تو کیا لگا دیں؟ غلام یاسین، غلام لگا دیں، غلام یاسین نام رکھ دیں۔ صرف یاسین نام رکھنا منع ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے، وہ آج کل قرآن سے نام نکال رہے ہیں، قرآن سے نام نکالنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیے قرآن سے نام، آپ جیسے کوئی پڑھ رہا ہے قرآن شریف، اس کو کوئی اچھا ورڈ لگا، جیسے ہم مان کے چلے کوثر رکھ دیتے ہیں، چلے کوثر تو ٹھیک ہے، اب آگے دیکھا کوئی اگر ونہر رکھ دو نا، ٹھیک نام ہے ونہر رکھ دو تو کہ چل جائے گا۔ آگے اور دیکھیے ابتر نام رکھ دو، یار کوئی ایسا نام نہیں ہے، کیسا رکھ دے گی؟ اب جو جس کو اس کا میننگ پتہ نہیں ہے وہ تو سوچے کہ چلے ابتر ہٹ کے نام یہ رکھ لیا جائے، ونہر نام ہٹ کے یہ رکھ لیا جائے۔ حالانکہ ونہر کا معنی کیا ہے؟ قربانی کا، اور ابتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی نسل نہ چلے اس کو ابتر کر دیں، تو کیا ہم یہ نام رکھیں گے؟ اب بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے نام نکالا ہے، قرآن سے بے شک نکال، لیکن آپ اس کا لفظ معنی بھی تو دیکھیں۔ تو نام پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اسلاف ہے، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، جو ہے تبع تابعین ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات بھی حاصل ہوں گے۔ ایسے اپنے جو من میں آیا ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یاسین کسی بھی صحابی وغیرہ کا نام ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن آج کے دور میں لوگ نام رکھتے ہیں، اس لیے بالخصوص اس آیت کی تفسیر میں فتوی نقل کر دیا گیا کہ یاسین نام رکھنا منع ہے، اگر کسی نے رکھ دیا ہے تو غلام یاسین کرتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم۔ اللہ رب العزت یہاں کو قرآن کی، اور قرآن حکمت والی کتاب ہے، اس کی قسم کھا کے فرما رہا ہے کیا؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کی قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسول ہیں۔ یہ آیت کیوں اتارنے کی ضرورت پڑی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کیا کہ نہیں، آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے اپنے آپ کو نبی و رسول کہہ رہے ہیں۔ جب کفار مکہ نے حضور کو جھٹلایا، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو جھٹلایا، تو اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی آپ تو رسول ہیں ہی، اور آپ صرف رسول ہی نہیں بلکہ سید الرسول ہے نا، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تمام قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر فخر نہیں۔ حضور نے خود فرمایا میں تمام انسانوں کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو حضور صرف رسول ہی نہیں ہے بلکہ سید الرسول بھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا علی صراط مستقیم، کہ آپ سیدھے راستے پر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر ہی تھے،
اور جب یہ ارشاد فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، تو اسی ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر بھی ہے. جب رسول ہے تو صراط مستقیم پر ہے. البتہ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحت کے ساتھ صراط مستقیم پر ہونے کی خبر دینے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ معتدل ہے. حضور کی شریعت سب سے زیادہ قوی بھی ہے اور معتدل درمیانہ بھی ہے. ابھی ہم نے کئی دن پہلے سماعت کیا تھا کہ عیسائی اور یہودیوں میں اتنا تھا کہ یہودیوں میں 7 پشتوں تک کو نکاح نہیں کرتے تھے اگر 7 پشت جا کے نکاح مل جائے. اور عیسائیوں میں کیا تھا، وہ جو ہے بھانجی کے ساتھ بھتیجی کے ساتھ بھی نکاح کر لیا کرتے تھے. مطلب ان کی یوں تھا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھیں کتنا معتدل ہے کہ آپ چچا کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں، ماموں کی لڑکی سے کر سکتے ہیں، پھپھو کی لڑکی سے کر سکتے ہیں، ہاں سگی بھتیجی سگی بھانجی ان سے نہیں کر سکتے. ایک مطلب حضور کی شریعت قوی کے ساتھ ساتھ معتدل بھی ہے. اور ساتھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صراط مستقیم دیکھیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صراط مستقیم پر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. اللہ فرماتا میرے محبوب دوسری جگہ کہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو. تو آپ سیدھی راہ پر ہیں تبھی تو دوسروں کو بلاتے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائیں، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی حضور خود سیدھے راستے پر ہیں. اللہ قرآن میں فرمایا کہ سیدھے راستے پر ہیں اور اس سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں ان آیات سے 3 مزید باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کافروں کی طرف سے آپ پر ہونے والے اعتراض کا جواب اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے. آپ کی نبوت و رسالت کا تو اللہ نے قسم کھا کے آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دی. دوسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسالت پر اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی، اور یہ خصوصیت آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوئی. تیسری خصوصیت یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و سرداری کا وہ رتبہ عطا ہوا ہے جو کسی دوسرے رسول اور نبی علیہ السلام کو عطا نہیں ہوا. آگے اللہ فرماتا تنزیل العزیز الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. یہ قرآن کس کا اتارا ہوا ہے؟ اللہ عزت والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے عزت والے مہربان کا اتارا ہوا یہ کلام لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکے میں کوئی نبی نہیں آئے. سالوں ہزاروں سال گزر گئے، کوئی مکے میں نبی نہیں آئے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 571 سال کا عرصہ گزر گیا. ادھر اہل کتاب میں بھی یہود و نصارا میں کوئی نبی نہیں آئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ڈرائیے. آپ کو کافی عرصہ گزر گیا ہے کہ ان کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا، تو آپ ان کو ڈرائیے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جب ان کو ڈرایا نہیں گیا، ان کو بتایا نہیں گیا، احکام ان کو سکھایا نہیں گیا تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اے میرے محبوب آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے
ڈرائیے اور صراط مستقیم کی طرف جو ہے ان کو بلائیے، صراط مستقیم کا جو ہے راستہ بتائیے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہو رہا ہے جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ حساب لیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر مفسر نے اس حدیث کو لکھا کہ اس شخص پر تعجب ہے جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ حساب لیا جائے گا۔ اب ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہمارا اگر ایک ایک لمحہ حساب لیا جائے تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ ایک ایک لمحے کا ہم حساب دے پائیں گے؟ اللہ ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، جو بھی دن رات میں ہم وقت گزار رہے ہیں ہر چیز کا اللہ حساب لے گا۔ تو اللہ فرماتا آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرائیے جن کے باپ داداؤں کو ڈرایا نہیں گیا اور جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔